الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت وكما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستوں، اللہ کے فضل سے افریقہ کے ایک ملک زامبیا جو جنوب میں ہے، ساؤتھ افریقہ کے ساتھ ملک ہے، وہاں پر اللہ کی محبت کی مجلسیں کرنے کی توفیق عطا ہوئی. عام طور پر تو ہمارا جو سفر ہوتا تھا پہلے وہ دبئی کے ذریعے ہوتا تھا، لیکن اس دفعہ افریقہ کے ایک ملک ایتھوپیا وہ ملک ہے جو نجاشی کا ملک ہے. نجاشی وہ بادشاہ ہے جس نے سب سے پہلے حضرات صحابہ اکرام کو اپنے پاس جگہ دی تھی، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خود جنازہ پڑھایا تھا. ان کا جنازہ ایتھوپیا میں، جس کو سد حبشہ کہتے تھے، وہاں رکھا گیا. درمیان سے سارے پردے اٹھا دیے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے کو دیکھ رہے تھے. صحابہ کرام رسول اللہ کی اتباع کر رہے تھے، اور آپ اس جنازے کو دیکھ کر سامنے جنازہ پڑھایا. جو اس کا ملک ہے. حدیث ابابا اس کا دار خلافہ ہے. ہم جب وہاں پہنچے کراچی سے، ہماری فلائٹ نکل گئی. کہا کہ اب آپ کل سفر کر سکیں گے. تو میں نے ساتھی سے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. ہم ایک رات اس ملک میں گزارے جہاں حضرت جعفر طیار صحابہ کے ساتھ آئے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بڑے بھائی ہیں، یہ سربراہ تھے، امیر تھے. 70 سے زائد صحابہ اور صحابیات اس قافلے میں شامل تھیں، جنہوں نے تقریباً 100 کلومیٹر کا سمندر کشتی کے ذریعے پار کر کے وہاں پہنچے تھے. ایمان بچانا، اس زمانے میں ایمان بچانے کے لیے صحابہ کرام نے بڑی محنت کی. آج ہمیں مفت مل گیا، اس لیے ہمیں اس کی قیمت نہیں. 100 کلومیٹر کا سمندر ہے جو بحر احمر کہلاتا ہے. اس کو پار کرنا، سمندر کو، کشتی بھی بادبانی کشتی. پھر وہاں اس وقت تک رہے، یعنی گئے کب؟ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، اور آئے کب؟ جب رسول اللہ خیبر فتح کر رہے تھے. اس وقت آئے جماعت. بہت سے صحابہ اکرام کی قبور ہیں، خاص طور پر
نجاشی کی وہاں قبر ہے، مزار ہے اس کا، کہ اللہ کی طرف سے کہ ایک رات یہاں پر رہ کر ایصال ثواب کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، اس کو سوچے کہ انہوں نے کیسی کسی قربانیاں دی۔ یہ بھی عجیب بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ صحابی جن کا نام حارث تھا، جس کو بصرہ کے گورنر نے قتل کر دیا تھا، شہید کر دیا تھا، وہ وفد بن کر جا رہے تھے، ان کے بعد سفید جھنڈا تھا، وفد بن کے جا رہے تھے وسلم کا پیغام لے کر ہرقل بادشاہ کی طرف، اس نالائق نے راستے میں ان کو شہید کر دیا، اور یہ آداب سفارت کے خلاف ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ موتا کے مقام پر ہوا جس کے لیے غزوہ موتا ہوا، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زید بن حارثہ جو سلم کے بیٹے بنے ہوئے تھے، ان کو عبداللہ ابن رواحہ کو، خالد ابن ولید کو 3000 کی فوج دے کر بھیجا، جبکہ وہاں پر 1 لاکھ کی فوج سامنے آئی، اور آپ نے کیا فرمایا کہ پہلے اس جگہ پر جانا جہاں میرے اس مظلوم صحابی کو شہید کیا گیا، وہاں اس کو یاد کرنا، اس کے بعد پھر جا کر تم میدان میں اترنا۔ ہاں جانا، چنانچہ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوا اور آپ نے مدینہ سے مکہ کا سفر فرمایا، تو وہ 70 صحابہ جو قاری اور حافظ تھے، جن کو شہید کیا گیا تھا، ظلماً شہید کیا گیا، 70 صحابہ اکرام کو تو رسول اللہ وہاں اترے ٹھہرے، ان کو یاد فرمایا کہ یہاں میرے ان صحابہ کو بے دردی سے شہید اور دھوکے سے شہید کیا گیا۔ نے کہا ہم بھی سنت پر عمل کر لیں بھائی، اگر حدیث ابابا میں ایک رات رہ رہے ہیں تو بھائی ہم بھی یہاں ٹھہر کر ان کو یاد کریں، جہاں صحابہ کے قدم لگے ہیں، اور نجاشی بادشاہ نے بادشاہ ہو کر بھی وہ مسلمان ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہاں سے اگلے دن سفر کیا، پھر اگلے دن پھر فوراً سفر کیا، سفر ہی سفر، 700 کلومیٹر پر چپاٹا گئے، وہاں ایک بہت بڑا ادارہ ہے، مولانا عبدالرحیم مطالعہ صاحب، ان سے میری 2009 میں ملاقات ہوئی تھی، ان کی تعزیت بھی مقصود تھی، وفات پا گئے تھے، اس ادارے میں بیان بھی ہوا، یہ افریقیوں میں کام کرتا ہے، سارے افریقی لوگ وہ اس ادارے میں پڑھتے ہیں، استاد بھی افریقی ہے، اور مزے کی بات ہے کہ سارے اردو بولتے ہیں، ان کو اردو سیکھتے ہیں، 2 سال پہلے اردو سکھائی جاتی ہے، پھر علم پڑھایا جاتا ہے، اس لیے اللہ نے اردو میں بڑا علم رکھا ہے، یہ ہمارے بزرگوں کی محنت ہے، یاد رکھو۔ اس وقت پوری دنیا میں جو علوم باطنی اور علوم ظاہری کا ایک بہت بڑا ذریعہ اردو زبان ہے پوری دنیا میں، انگریزی تو اس کا ترجمہ ہی نہیں کر سکتی، انگریزی چل رہی لیکن کسی لفظ کا صحیح ترجمہ انگریزی، کیونکہ انگریزوں کے پاس وہ جذبات نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی لفظ ایجاد کرتے۔ اس لیے علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بڑا خصوصی تعلق تھا، بلکہ کہتے تھے میں ان کا شاگرد ہوں، یہ فرماتے تھے، کیونکہ ہمارے والد صاحب جب یہاں پر تشریف لائے تو انہیں پتہ چلا، کہا کہ ہمیں پتہ چلا، مجھے خود فرمایا، بلکہ بیان میں فرمایا وہ انگلینڈ میں، کہا ہمیں پتہ چلا کہ بہاول نگر میں کوئی چینی بابا آیا ہے، بہت بڑا عالم ہے، میں اس کی زیارت کے لیے بس کے ذریعے گیا، ان سے ملاقات کی، ان سے بات کی، پھر تشریف لاتے رہتے، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ انگریزی میں 2 لفظوں کا کوئی ترجمہ نہیں ہے، ایک غیرت کا اور ایک حیا کا، کیونکہ دونوں چیزیں نہیں ہیں ان میں، تو اس کے لیے کوئی ورڈ بھی ایجاد نہیں کیا، جو الفاظ ہوتے ہیں وہ ضرورت کی وجہ سے ایجاد ہوتے ہیں، ضرورت ایجاد کی ماں ہے، ان میں کہا یہ لفظ نہیں ہے، کیونکہ حیا نہیں ہے، حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ ساری بے حیائی ہم نے ان سے سیکھی، ہماری قوم میں جو بے حیائی آئی ہوئی ہے ایمان معلوم اس سے، اور یہ بے حیائی کا کام یہ شیطان کا کام یہی ہے، بے حیائی، لباس اتارنا، لباس اتارنا،
لباس اتارنا، کیونکہ اللہ نے ایمان والوں کے لیے لباس نازل کیا ہے کہ ہم نے لباس و ریشہ، ہم نے لباس بنایا جو سطر ڈھانپتا ہے، وہ ریشہ، اور خوبصورت لباس بھی بنایا جس کو پہن کر انسان زینت والا لگتا ہے، لیکن شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ لباس اتار دے۔ لہٰذا پوری دنیا میں بے حیائی کا جو شاخسانہ سب سے بڑا ہے کہ لباس اتار دو، ننگا کر دو، لوگ ننگے پھرتے، مرد و خواتین، خصوصاً خواتین، عورتیں ننگی، تو ننگا کر دو۔ یامرکم بالفحشاء، یاتم الفقرا، دو چیزیں کرتا ہے شیطان، ایک فقر کہ دیکھو اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے فقیر ہو جاؤ گے، 2 نمبر کام نہیں کرو گے تم فقیر ہو جاؤ گے، رشوت نہیں لوگے تم فقیر ہو جاؤ گے، خیانت نہیں کرو گے تم فقیر ہو جاؤ گے، سودے میں جھوٹ نہیں بولو گے تم فقیر ہو جاؤ گے۔ یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، اور بے حیائی کو حکم دیتا ہے، زبان کی بے حیائی بھی، عمل کی بے حیائی بھی، اس کا حکم شیطان دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں تم سے اپنے فضل کا وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے فضل سے تمہیں رزق دوں گا، اور دیکھو تم سے کوئی کمی ہو گئی میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ شیطان کو اسی اللہ کی جو صفت غفار ہے اس سے سخت تکلیف ہے، بہت محنت کرتا ہے، ہم پر محنت کر کر کے جہنم کے کنارے پر پہنچا دیتا ہے۔ ایک دم انسان کو احساس ہوتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ فوراً اس بندے کو اپنا بنا لیتے ہیں کہ ساری محنت پر پانی پھر جاتا ہے۔ اس لیے سب سے اچھا اور اعلیٰ وظیفہ جو ہے درود شریف اور استغفار ہے۔ درود شریف سے پیغمبر سلام کی عنایات ملتی ہیں، اللہ کی عنایات ملتی ہیں، اور استغفار سے معافی ملتی ہے۔ شیطان جتنی محنت کرتا ہے اس کے تانے بانے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس لیے شیطان نے کہا تھا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، اسی آیت کا درس الحمدللہ میں نے لساکا میں جو دار خلافہ زامبیا کا اس کی جامع مسجد عمر میں دیا تھا، میں نے کسی کا دیا تھا، اور اس کے عجیب شعر ہے، مسجد عمر تو عمر ہے نا، ان کے نام کی مسجد ہے، وہاں ارد گرد ہندو رہتے ہیں، انہوں نے کہا مسجد نہیں بننے دیں گے، ساتھ میں مندر ہے نہیں بننے دیں گے، ڈنڈے چھوٹے لے کے رہا کریں، گورنمنٹ میں درخواستیں دے دی، عیسائی حکومت ہے وہاں تو، مسلمان حیران پریشان کیا کرے بھائی، اب کرنا کیا ہوا۔ یہ جو افریقی لوگ ہیں ان کو کبھی کبھی دورہ پڑ جاتا ہے، مسلمانوں کو نہیں، یہ جو جنگل میں رہتے جنگلی لوگ ہیں، ان کو لباس تو انگریز نے پڑھایا ورنہ تو ننگے ہی پھرتے تھے، انسان کھاتے تھے، آج بھی موجود ہیں، اسے کھا جاتے تھے۔ اس علاقے میں مجھے دوستوں نے بتایا اب بھی جنگل میں ایسی قومیں ہیں کہ اگر وہاں کو عام آ جائے آدمی تو اس کو کھا جاتے ہیں۔ میں افریقہ جا رہا تھا، ساؤتھ افریقہ، تو میں نے ایک انگریزی اخبار وہاں لے لیا، اس میں ایک لطیفہ تھا کہ ایک اسی طرح جنگل میں پادری پہنچ گیا تبلیغ کرنے کے لیے، اور سب کو اکٹھا کیا اور کہا کہ بھائی تم نے کبھی مذہب کا ٹیسٹ کیا ہے، مذہب کو چکھا ہے؟ سب نے کہا چکھا ہے چکھا ہے چکھا ہے، اور خوش ہو گیا، انہوں نے کہا بھائی اب تو بہت بات آسان ہو گئی، جلدی ان کو پٹھایا جا سکتا ہے، یہ پہلے سے مذہب کے بارے میں جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کیسے چکھا ہے؟ انہوں نے کہا تو اس سے پہلے ایک پادری آیا تھا، بڑے کباب بنا کے کھایا، مزہ آیا تھا، آج تیری باری۔ اب ان کو دورہ پڑ گیا، افریقیوں کو دورہ پڑ گیا، لوٹ مار شروع ہو گئی، اور ان ہندوؤں کے چونکہ کاروبار تو یہ تھا ادھر ٹوٹ پڑے، تو مسلمان تو پھر مسلمان ہیں، مسلمان ہتھیار لے کر نکل آئے، اپنی بھی حفاظت کی، ان ہندوؤں کی بھی حفاظت کی، اور جب وہ 1-2 دن میں یہ بلوہ ختم ہوا تو سارے ہندو اکٹھے ہو کر آئے، کہا کہ آپ مسجد بنائیں تاکہ آپ اگر قریب رہو گے تو ہماری بھی حفاظت ہے۔ اس مسجد میں میرا بیان ہوا۔ ثم لآتینہم، شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا ثم لآتینہم، میں ان انسانوں کے آگے سے آؤں گا، ومن خلفہم، اور پیچھے سے آؤں گا، وعن ایمانہم، دائیں سے آؤں گا، وعن شمائلہم، بائیں سے آؤں گا، چاروں طرف سے آ کر شیطان کہتا ہے میں انسان کو گمراہ کروں گا، کبھی آگے سے گمراہ کروں گا، کبھی پیچھے سے، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے۔
یہاں پر دو جہتوں کا بیان نہیں ہے، نیچے کا بیان نہیں، اوپر کا بیان نہیں۔ نیچے کا نہیں ہے کہ نیچے سے آ کر گمراہ کروں گا، اوپر کا بیان نہیں کہ اوپر سے آ کر گمراہ کروں گا۔ نیچے کا اس لیے کہ شیطان، مفسرین لکھا کہ شیطان متکبر شخصیت ہے، کبر کی وجہ سے آدم السلام کو نے سجدہ نہیں کیا، اللہ کے مقابلے پر آیا، کہا کہ نیچے سے آنا اپنی توہین سمجھتا ہے کہ نیچے سے آ کر میں انسان کو گمراہ کروں، اور کہا کہ اوپر اللہ نے اپنے اور بندے کے درمیان راستہ صاف رکھا ہے۔ یہ میرے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کے درمیان، اگر وہ اس حالت میں جب چاروں طرف سے معصیت اور گناہ اس کو گھیر لیں، اگر اس وقت حضرت یوسف السلام کی طرح کہہ دے قال معاذ اللہ، اللہ تیری پناہ، فرمائے میری قدرت فوراً حرکت میں آئے گی اور اس ماحول سے اس کو نکال کر پاکیزہ جگہ پر لے جائے گی۔ اللہ نے اوپر کے بارے میں کہا یہ میرا اور بندے کے درمیان ہے، مطلب کیا ہوا؟ ہم بندے ہی دراصل خدا سے دور ہے، ورنہ اللہ تو ہر وقت تیار ہے۔ علامہ اقبال صاحب کا شعر ہے نا، ہم تو مائل بے کرم کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ رو منزل ہی نہیں۔ اوپر کا معاملہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں پکارو۔ حضرت تھانوی فرماتے لوگ کہتے ہم سے گناہ نہیں چھوڑتے، روئے کب ہو تم خدا سے؟ اللہ مجھ سے نہیں چھوڑنا، میں کیا کروں؟ رو، دیکھو کیسے چھوڑنے کا اسباب پیدا کریں گے، کیسے پیدا کریں گے اسباب، کرنے نہیں دیں گے، ایسی حفاظت کریں گے جیسے بچے کی حفاظت ماں کرتی جس کو مٹی نہیں کھانے دیتی۔ ولا تجد اکثرهم شاکرین، شیطان نے کہا اللہ آپ ان انسانوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے، کھائیں گے تیری، گائیں گے میری۔ آج ہمارا حال یہی ہے، ہم اللہ کی کھاتے، فجر سے لے کر رات تک اللہ کی کھا رہے ہیں، ہوا بھی اللہ تعالیٰ کی جو سانس لے رہے ہیں، پانی بھی اللہ کا پی رہے ہیں، روٹی بھی اللہ کی کھا رہے ہیں۔ ہاں مجھے بتاؤ گاتے کس کے؟ نفس اور شیطان کو خوش کر رہے ہیں۔ شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ تین چیزیں گمراہ کرنے والی یاد رکھو، شیطان ہے، نفس ہے، ماحول ہے، یار دوست بیلی برادری، تین چیزیں۔ شیطان کا علاج تعوذ بتایا کہ اللہ کی پناہ، وقال معاذ اللہ، اللہ تیری پناہ، ہم فوراً تمہیں پناہ میں لے لیں گے، اعوذ باللہ الشیطان الرجیم پڑھ لو، ایسے معاملات اعوذ باللہ۔ لیکن وہاں نہ رکو جہاں گناہ، بھاگو وہاں سے، بھاگو، یوسف السلام کی طرح بھاگو وہاں سے، اس ماحول میں نہ رہو، کیونکہ وہاں جال لگا ہوا ہے۔ مجھے بتاؤ اگر ایک جگہ جال لگاؤ پکڑنے کے لیے تو عقل کا تقاضا کیا ہے؟ وہی وظیفہ کرتے رہے، جال سے نکلو، دور نکل جاؤ، ٹائم ہے ابھی تمہارے پاس، قبر اس کی کہ تمہیں پکڑ لے، تمہارے پاؤں میں پھندا پڑ جائے، اس سے قبل تم نکلنے کی کوشش کرو وہاں سے۔ اس لیے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، یوسف السلام دوڑے دروازے کی طرف، پہلے قال معاذ اللہ کا، اللہ تیری پناہ، اوپر مدد کے لیے پکارا، پھر کہا کہ اللہ اب میں یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہوں، کوشش میرے ذمے ہے، نتیجہ آپ کے ذمے ہے، بندے کے ذمے کوشش ہے۔ واللہ انسان کوشش کرے ہو نہیں سکتا، اللہ اس کی کوشش کو کامیاب نہ کرے، کوشش ہی نہیں کرتے، کوشش ہی نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں وہ شخص جس نے 100 قتل کیے، توبہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، ابھی توبہ نہیں کی، لیکن جب وہ گرا، اس کو رستے میں موت آ گئی، تو گرنے کے بعد بھی اس نے کرالنگ کی کہ اللہ میں جتنا میں چل سکتا ہوں، میری جان تو نکل چکی ہے، فرشتے نظر آ رہے ہیں، کہتے 1-2 بالش قریب ہو گیا ہو اس بستی کے، نیکوں کی بستی جہاں توبہ کرنی تھی۔ فرشتے آ گئے، اسلام نے جان لے لی، فرشتے آ گئے، جنت کے فرشتے، دوزخ کے فرشتے۔ دوزخ کے فرشتے بھائی یہ تو 100 قاتل، یہ تو قاتل ہے، 100 قتل کیے، ہم نے لے کے جانا ہے جہنم میں۔ جنت کیا آگے کہ توبہ کرنے جا رہا تھا، ہو گیا توبہ تو نہیں کی، جھگڑا شروع ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے دربار میں گئے، بخاری کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں گئے، اللہ فیصلہ کر دیجئے، کہا کہ آسان ہے، زمین پہ میش کرو، جہاں سے چلا تھا بری جگہ سے اس کے قریب ہے تو جہنمی لے جائیں، اور اگر جہاں جا رہا ہے نیک لوگوں کی بستی اگر اس کے قریب ہے تو جنتی لے جائیں، اور ادھر زمین کو حکم دیا اے نیکوں کی بستی تو قریب ہو جا، اے بروں کی بستی تو دور ہو جا۔ اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے، اوپر سے عدل، نیچے اندر سے فضل، فضل چھپا کر ہوتا ہے، یہ عجیب بات ہے، فضل عجیب بات ہے۔ اس لیے مولانا رومی نے کہا کہ اللہ تیری جو یہ ظاہری عنایات ہیں،
توفیقات. میں آج یہاں بیٹھا ہوں، آپ آئے ہوئے ہیں اللہ کی محبت کی بات سننے کے لیے. یہ توفیقات ظاہری کے پیچھے اللہ کی عنایت باطنی ہے، کیونکہ جب بھی کوئی انسان ارادہ کرتا ہے تو پہلے دل میں اس ارادے کو سوچتا ہے، پھر اس ارادے کے مطابق عمل کرتا ہے. پہلے اللہ اپنی ذات میں بندوں پر عنایت کا ارادہ فرماتے ہیں، پھر اس کا ظہور فرما کر توفیق عطا فرماتے ہیں. فضل ظاہری فضل باطنی کا محتاج ہے. اگر وہ نہ ہو تو ہم پر کبھی بھی فضل نہ ہو. اس کا مطلب ہے کہ وہ اندر سے ہمیں چاہتے ہیں. اور اس کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ ہم سے اپنی محبت کا کام، ہم سے اپنی محبت کا کام لے رہے ہیں، محبت کی توفیق دے رہے ہیں، اعمال محبت کی توفیق دے رہے ہیں. یہ دلیل ہے کہ وہ ہمیں چاہتے ہیں. انہوں نے ہمیں چاہا تو ہم آئے. میں آیا نہیں لایا گیا ہوں، محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں. سمجھتا لا کر سرارے محبت نہیں، سمجھا میں سمجھایا گیا ہوں. فرما پہ میچ کرو. عجیب حکمت دیکھیں، میلوں کا فاصلہ بھی نکل سکتا تھا کہ وہ میل قریب ہوتا، وہ میل دور ہو جاتا. اللہ نے 2 بالشت قریب کیا نیکوں کی بستی کے، اور 2 بالشت دور ہو گیا بروں کی بستی سے. یہ 2 بالشت کیوں کیے؟ یہ بتانے کے لیے بندے، یہ جو گرنے کے بعد تو نے ضرور کوشش کی تھی، ہم نے اس کوشش کی بھی قیمت لگا دی. انسان کوشش نہ کرے تو پھر اس کے لیے تو کوئی علاج نہیں ہے. 2 سست الوجود شخص تھے، سست الوجود. آج ہم پر سستی غالب ہے، اللہ معاف فرمائے. ہر کام کرنے کے لیے ہم الرٹ ہیں، لیکن ہمیں نماز میں سستی، نیکی میں سستی، ذکر میں تلاوت سستی. سست کیا مطلب؟ روٹی کھانے میں سست، پیزا پارٹی اڑانے میں سست، عاشق مزاج ہو تو گرلز کالج کے باہر کھڑے ہونے میں سست ہو، موٹر سائیکل گھمانے میں سست ہو. 14 اگست کو وہ نکال کر سلنسر نکال کر موٹر سائیکل گھمانے میں سست ہو. کس بات یہ کہہ سکو گے تم سست ہو؟ اللہ فرمائے سست ہوتا تو کوئی بھی کام نہ کر پاتا، روٹی بھی نہ تجھ سے کھا جاتی. ادھر سست نہیں ہے اللہ کے معاملے میں. کیا کرے جی حضرت جی، کیا کرے جی، یہ کیا مطلب ہے؟ کوشش کب کی آپ نے؟ آپ کوشش کرو، وسائل پیدا فرمائیں گے، ہمت ہو دیں گے. پہلے آپ کوشش کرو. بندے کوشش نہیں کرتے. نلزمکم، اللہ فرماتا ہم زبردستی تمہیں چپکا دیں. مان تم لہا کارہون، اور تمہیں نفرت کر رہے ہو اور تمہیں کراہت، تو ہم زبردستی چپکا دیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اللہ فرماتے، رسول فرماتے سب زیادہ غیرت مند ذات اللہ تعالیٰ کی ذات غیرت مند ہے، پھر رسول فرماتے پھر میری ذات غیرت مند ہے، پھر مومن غیرت مند ہے. فرمایا اللہ نے غیرت کی وجہ سے فحاشی کو حرام قرار دیا ہے، کیونکہ غیرت کے خلاف ہے فحاشی. زنا، بدکاری، لواطت حرام قرار دے دی. اس کو دیکھنا بھی حرام قرار دے دیا. دیکھنا بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے، یہ بھی حرام قرار دے دیا. اللہ فرمایا یہ دلیل ہے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غیرت مند ہے کہ حرم الفواحش، فرمایا فاحشات کو حرام قرار دے دیا اللہ تعالیٰ. اور ہمارے لیے آزمائش بنایا بھائی چلو. کہتے یہ چیزیں ہی نہ ہوتی تو پھر امتحان کیسا ہوتا؟ ایم سی کیوز کے امتحان کیسے دیتی ہو تم؟ ایم سی کیوز میں یہ لکھا تھا پاکستان کس نے بنایا، سوال ہوتا ہے تو آگے قائد اعظم کے بعد موجودہ کسی صدر کا نام لکھا ہوگا؟ نہیں، قائد اعظم سے علامہ اقبال کا ہوگا، ایک ہی زمانے کے ہیں، تاکہ پتہ چلے بھی تمہیں صحیح سبق یاد ہے یا نہیں. اگر اس کے ساتھ موجودہ کسی صدر کا آ جائے نام، وہ کہے گا جی سیدھی سادھی بات ہے قائد اعظم نے بنایا، کیونکہ دوسرا تو ہمارے زمانے کا ہے جس کے خلاف ہم نعرے لگاتے ہیں. ایم سی کیوز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ادھر اللہ تعالی نے اپنے حسن کو رکھا اور ادھر حسینائیں بنا دی. پھر دیکھا کہ اب کس پہ عاشق ہوتا ہے. گلنے سڑنے والی لاشوں پر مرتا ہے، غیر اللہ پر مرتا ہے، چمکین دمکین مال کے اوپر مرتا ہے، یا ہم پر مرتا ہے. اس لیے جگر مراد آبادی کے جو استاد تھے اسد گونڈوی، بہت اللہ والے انسان تھے، شاعر تھے، فرماتے تھے کہ توڑ ڈالے مہو خورشید ہزاروں ہم نے.
یعنی خورشید اور چاند جیسی شکلیں ہم نے نگاہ سے گرا دی، چاند جیسے مناظر، سورج چاند جیسے ہم نے نگاہ سے گرا دیے، توڑ ڈالے، یعنی جن کو حرام کیا تھا ہم نے بالکل اپنی نگاہ ہٹا لی ادھر سے، توڑ ڈالے مہ و خورشید ہزاروں ہم نے، تب کہیں جا کے دکھایا رخ زیبت۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حسن کھلا، اللہ تعالیٰ کے حقوق، اللہ تعالیٰ کے انوارات بندے پر کھلتے، توڑ ڈالے مہ و خورشید ہزاروں ہم نے، تب کہیں جا کے دکھایا رخ زیبت۔ ولا تجد اکثرهم شاکرین، یہ نہ شکرے ہوں گے۔ تو شیطان گمراہ کرتا ہے، کا علاج تعوذ ہے، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ اور وہاں سے بھاگو جہاں گناہ ہو رہا ہے، گناہ کے اسباب ہے۔ اور نفس کا علاج اس کی مخالفت ہے، ہمت کر کے اس کے خلاف چلو، اس کے خلاف چلو۔ نفس کی مخالفت کا نام، اس کو شفا ہو جائے گی۔ شیطان کو کبھی ہدایت نہیں ہوتی، لیکن نفس اچھا ہوتے ہوتے نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، بہت اعلیٰ صفات کا حامل بن جاتا ہے۔ اس میں صلاحیت ہے اچھے ہونے کی۔ یہ ہے تو جنگلی، لیکن جنگلی کو سدھار لیا جائے تو وہ اچھا ہو جاتا ہے۔ دنیا میں کتنے جنگلی جانور ہیں جن کو انسان لیے پھرتے ہیں، شیر تک کو لیے پھرتے ہیں، گلے میں بھی رسی ڈالی ہوئی، وہ پیچھے پیچھے پڑتا ہے۔ اور صحبت کا علاج، بری صحبت چھوڑ کر اچھی صحبت اختیار کرو، اچھے لوگوں کے پاس جاؤ، ایسے دوستوں کو چھوڑ دو جو آپ کو گناہ پر مجبور کرتے ہیں، جن کے ساتھ بیٹھ کر تم گناہ کرتے ہو، چھوڑ دو ان کو، دور ہو جاؤ ان سے، اس لیے کہ یہی دوست تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ سارے چور اگر مل کر چوری کرتے ہیں اور ایک پکڑا جائے تو سارے چور پریشان ہو جاتے ہیں، کب ہماری باری آئے گی، کیونکہ وہ چور کو 4 جوتے پڑے گے تو ہمارا نام لے گا۔ قرآن نے کہا الخلاء یومئذ بعض لبعض عدو الا المتقین، ساری دوستیاں دشمنوں میں بدل جائیں گی سوائے نیک لوگوں کی دوستی کی، کہ وہ وہاں پر بھی کام آئے گی اور نیک لوگ تمہاری سفارشیں کریں گے وہاں۔ الا المتقین، ان سے دوستی لگاؤ، اچھے دوست پیدا کرو، اچھی صحبت اختیار کرو، بری صحبت کو چھوڑو۔ تو شیطان سے تو تعوذ سے بچ سکتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، لا حول ولا پڑھو، نماز اس جگہ سے ہٹ جاؤ۔ جان شیطان نے جال لگایا ہے، بڑے خطرناک جال لگاتا ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اور نفس اندر بیٹھا ہوا بدماشی کرتا ہے، یہاں سے قابو کرتا ہے انسان کو، دل میں ایسی چیزیں ڈالتا ہے، ایسے عزم ڈالتا ہے، ایسی گناہ تب لے جاتا ہے۔ اس کا علاج تقویٰ ہے، یعنی اس کی مخالفت۔ اور ماحول کا علاج اچھے، جیسے وہ اس کو کہا نا اچھی بستی میں جا، نیک لوگوں کی بستی میں۔ علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں اس زمین کی یہ قیمت ہے جہاں نیک لوگ رہتے تھے، کہ اس کی وہاں توبہ قبول ہو گیا، ابھی گیا بھی نہیں اور وہ جنتی ہو گیا۔ اور بلکہ بھی لکھا ہے کہ وہ جو 100 قتل اس نے کیے حقوق العباد میں سے تھے، چونکہ توبہ کے بعد اس نے اس کا مداوع کرنا تھا، اس کو ٹائم نہ ملا، اللہ نے اس کی بھی ذمہ داری لے لی۔ قیامت کے دن ایسے لوگوں کی ذمہ داری لے لیں گے، بھائی مقتولو، اگر تمہیں میں جنت دے دوں تو اس قاتل کو تم چھوڑ دو گے تو کون نہیں چھوڑے گا؟ بلکہ لکھا ہے کبھی ایک آدمی کی وجہ سے 100 بندے جنت میں چلے جائیں گے، کیونکہ اللہ اس کو بچانا چاہیں گے اور ان کو راضی کرنا چاہیں گے، راضی نامہ کرائیں گے، راضی نامہ۔ اس لیے مولانا ابن حجر اسقلانی نے یہاں پر دعا بھی نقل کی ہے، اللہم اغفر لنا ذنوبنا وتکفل برضا خصومنا، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہمارے خلاف کوئی بھی قیامت کی دعویٰ کرے تو آپ ذمہ داری لے لیں اس کو راضی کرنے کی، تکفل۔ لیکن اپنی کوشش پوری کرو، نہیں کہ ہڑپ گڑپ کر جاؤ، مال ہڑپ گڑپ کر جاؤ، نہیں، یہاں پوری کوشش کرو حقوق العباد ادا کرنے کی۔ اگر خدا راستہ رہ گیا، وقت نہیں ملا، چاہتا تھا اب یہ توبہ کرتا تو مداوع کرنا تھا نا، اس نے زندہ رہتا، اس کو زندگی نہیں ملی، پھر ایسے لوگوں کے اللہ ذمہ داری لے لیتے ہیں۔ جب اتنا بڑا کام اس کے لیے کر لیا کہ زمینوں کو سمٹا دیا، تو ابن حجر اسقلانی نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے
کہ جس زمین کی قیمت یہ ہے جہاں نیک لوگ رہتے ہیں، تو بتاؤ نیک لوگوں کی قیمت کیا ہوگی جن کی وجہ سے زمین قیمتی ہے۔ آج ہم نے نیک لوگوں کی قیمت پہچانی ہی نہیں ہے، اپنے مست ہیں۔ آج قیمت کا مدار بھی ہم نے عجیب چیزوں پر رکھا ہوا ہے۔ یہ کائنات قائم ہی نیک لوگوں کی وجہ سے، یاد رکھو۔ بلکہ بعض روایات میں تو آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے اولیاء کو بالکل چھپا دیا اپنے ایک چادر میں، سوائے چند کے تھوڑوں سو کو ظاہر کرتا ہوں تاکہ ان سے لوگ ہدایت لے کر راستہ لیں، ورنہ اکثر کو چھپایا ہوا ہے۔ ان کا اور بندہ اور اللہ کا معاملہ ہے، وہ اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ ہے، وہاں جانے وہ جانے، بس کچھ پتہ نہیں۔ لیکن آج اس کی ناقدری ہے، لوگ کہتے ہیں جی ہے ہی نہیں، کیا کریں، تلاش کرو، کیوں نہیں ملے گا؟ تو کہتے ہیں جب بندے میں طلب ہو اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لیں اس کو اپنا بنانے کا، تو سب سے پہلے کسی اپنے دوست کے پاس اس کو پہنچاتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے خدا تک پہنچے۔ پیر باشد نردبان آسماں، پیر جو نا آسمان کی سیڑھی ہے، پیر باشد نردبان آسماں، تیر پرہ از کے گردد از کما، تیر اس وقت ہوا میں اڑتا ہے جب کسی کمان پر چڑھتا ہے، جب انسان کسی اللہ والے کے ہاتھ میں آتا ہے تو پھر وہ آسمان و عرش پر اس کی روح پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے۔ پیر باشد نردبان آسمان کی سیڑھی ہے، معمولی نہ سمجھو تم۔ بعض نیکی کے اندر ان کو شیطان ایسا گمراہ کرتا ہے، ایسے اس کے دماغ میں کبر ڈالتا ہے، دنیا کو کہتا ہے یہ تو سب جہنمی، میں ہی جنتی ہوں۔ بہت لوگوں پر دماغ میں بٹھائے بیٹھے، یہ تو شیطان کا تھا، میں جو ہوں وہ آدم تھوڑی ہے، میں نے تو لاکھوں سال سجدے کیا، آدم تو ابھی پیدا ہوا ہے، یہ میرا مقابلہ کر سکتا ہے؟ لیکن اس نالائق کو آدم السلام کے دل میں اللہ کی خلافت کا موتی نظر نہ آیا، بھائی یہ تو خلیفہ ہے، بھائی خلیفہ ہے، نبی ہے، تو کہاں اس کو پہنچ سکتا ہے؟ بولو بھائی امتی کروڑوں سال عبادت کرتا رہے تو نبی کے مقام کے پاس مقام پر پہنچ سکتا ہے؟ وہ کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ہزاروں اکٹھے ہو جائے، ساری دنیا کے ولی اکٹھے ہو جائے، صحابی نہیں بن سکتا، سارے صحابہ اکٹھا ہو جائے، نبی نہیں بن سکتے۔ نبی کا اپنا مقام ہے، صحابی کا اپنا مقام ہے، ولی کا اپنا مقام ہے۔ شیطان نے کہا میں نے بڑی عبادت کی، میں آدم سے افضل ہوں، یہ نہ دیکھا اس نے، اس کو مٹی نظر آئی، مٹی کے اندر چھپا ہوا اللہ کی خلافت اور نبوت کا موتی نظر نہ آیا۔ یہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم وہ نسبت کا جو موتی ہوتا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا، وہ کہتے ہیں آج وہ ایسے ہے۔ رومی بہت پیارے آدمی ہیں، انہوں نے کہا اگر دریا میں اور سمندر میں تم موتی تلاش کرو گے تو تمہیں کنکریاں بھی ملیں گی، ان کنکریوں میں موتی چھپا ہوا ہوگا، ایسے نہیں ملے گا۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ نے اپنے ولی اور دوست بننے کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے، الحمدللہ یہی ہماری دعوت ہے، یہی افریقہ میں کہہ کر آئے، جنگلوں میں بھی اور جہاں بھی، جنگل بھی ہے، جنگل میں بھی لوگ ہیں، وہاں بھی بیان کرنا پڑتا ہے، وہاں بھی مجلس کرنی پڑتی، ہر طرف خوفناک ماحول، اس کو ڈارک کانٹیننٹل کہتے ہیں، بالکل اندھیرا، اتنے درخت ہے کہ اندھیرا ہے، دن میں اندھیرا ہے، ہر چیز وافر ہے، گوشت وافر ملتا ہے کیونکہ شیروں کا ملک ہے، جہاں شیر ہوں گے تو گوشت ہوگا۔ ایک دعوت ہے اللہ کے دوست بنے، اور اس کے لیے یہ محنت ہے، شیطان سے بچیں، نفس سے بچیں، ماحول سے بچیں، بس یہ تین چیزوں سے بچنا۔ آپ جب بچو گے اللہ آپ کو اپنا بنا لیں گے، اور کسی کا ہستے چڑھ گئے بس بات کام خراب ہو گیا، بس یاد رکھیں، شیطان تو کفر تک لے کے جاتا ہے، اسے تسلی نہیں ہے، اور یہ نفس ذلت کے گڑھے میں گراتا ہے، ایسے کام کراتا ہے آدمی ذلت میں کے گڑھے میں گرتا ہے، پھر ہوش آتا ہے کہ میں نے کیا کیا، اور ماحول تباہ و برباد کر دیتا ہے، لوگوں کی وجہ سے گناہ کرتا ہے۔ میرے شیخ فرمایا کر جاؤ قبرستان میں دیکھو، برادری اور لوگوں کی وجہ سے جو لوگ مرے تھے، زندگیاں گزاری، کون کتنے ہی سال ثواب کر رہے ہیں، پھر بھی نیک لوگ کرتے، نیک لوگ
نیک لوگ کوئی گزرتا ہے تو وہ نیک آدمی دعا کر دیتا ہے یار مرنے والوں سے اللہ مغفرت کر دے، وہ نہیں کرتے، ان کو تو اپنا ہوش نہیں ہو، دوسرے کے لیے دعا کرے. ہاں؟ کسی نے اپنی بہن کو دیکھا عذاب میں، کچھ دن کے بعد دیکھا جنت میں، انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا ایک آدمی بزرگ گزرے تھے، اس نے درود شریف پڑھ کے ہمیں سال سب پورے اللہ تعالی پورے قبرستان والوں کی بخشش کر، انہوں نے ایسے اخلاص سے درود بھیجا کہ سب کا کام بن گیا. وہ بھی نیک لوگ، وہ بھی نیک لوگ کر رہے ہیں. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واقع دعوانا ان الحمد للہ.